میرے بھائیوں، انسانی وجود کے اندر جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ ایسی اللہ کی عظیم نعمت ہیں جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ان عظیم نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نعمت نصیب فرمائی ہے جس کو کہتے ہیں زبان۔ یہ بڑی عظیم تر نعمت بھی ہے اور یہ بڑی عظیم تر مصیبت بھی ہے، اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے کہ جب اس سے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان میں داخل ہوتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس سے آدمی کلمہ کفر کہتا ہے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو لوگوں کے دل کو جیت بھی لیتی ہے، لوگوں کے دل کو خرید بھی لیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو لوگوں کے دل کو چیر بھی دیتی ہے، لوگوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو خاندانوں کو آپس میں ملا دیتی ہیں، خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں، اور یہی وہ زبان ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہیں، جو خاندانوں میں فتنے اور فساد پیدا کر دیتی ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ زبان اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم زبان کا استعمال کرتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک ہمیں پوچھیں گے میرے بندے، اس زبان کا تو نے کیا حق ادا کیا، آنکھوں کا کیا حق ادا کیا، کانوں کا کیا حق ادا کیا۔ ہر نعمت کا اللہ کل قیامت میں سوال کرنے والے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس نعمت کی کل قیامت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ بھی بولتے ہو، لکھنے والا لکھتا ہے، ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر لیتا ہے۔ آج تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے مشین میں جیسے ابھی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ویسے اللہ کے فرشتے بھی اس کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی ہم کچھ بولتے ہیں وہ لکھنے والا لکھتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے، اس لیے جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہنی ہو، ہزاروں مرتبہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہنے کے لائق ہے یا نہیں، اس بات کو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، اس بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جیسے اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، جیسے اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، جیسے اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، جیسے اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات چونکہ ان کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کلمات کو کہنے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہتا ہے، اس غلط بات کو وہ غلط سمجھتا نہیں ہے، اس غلط بات کو وہ برا خیال کرتا نہیں ہے، لیکن جس کے نتیجے میں، اس غلط بات کو کہنے کے نتیجے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ میرے پیارو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام میں صحابہ کرام کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام کے بعد اگر انسانوں میں سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت
محبت کرنے والے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں پوری امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو صدیق اکبر کی محبت بھاری ہوگی اور پوری امت کی محبت ہلکی ہوگی. وہ سچے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں, اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے دیکھ لیا, فرمایا حضرت امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں, اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. صدیق اکبر نے فرمایا یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا, جس نے مجھے بربادی تک پہنچا دیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے, میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو. یعنی جسم کا ہر عضو زبان کی شکایت کرتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. حدیث کے بیان کرنے والے بڑے اونچے درجے کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو بدن کے تمام اعضاء, جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ, نہایت تواضع کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہے تو تیرے گناہ کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. تو نے کسی کو گالی دی ہے, تو نے کسی کو برا بھلا کہا ہے, تو نے کسی کو زبان سے ستایا ہے تو اس کی سزا ہم بھگتیں گے. تو حدیث میں فرمایا زبان سے ہر اعضا صبح میں یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایک حدیث میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. میرے پیارو اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے تو جسم ہو صغیر, اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے. علماء فرماتے جسم ہو صغیر و جرم ہو کبیر, اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں. جسم میں بہت چھوٹی ہے یہ زبان, ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے جرائم اور اس کے گناہ بڑے خطرناک ہے. حدیث کے بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا میرے محبوب کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے, ایسا کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کیا جائے گا, جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوچھنے والے صحابی سے فرمایا نمبر 1 تقوی, اللہ کا ڈر, یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس لیے کہ میرے پیارو صحابہ کرام تو آخرت کی بڑی فکر تھی. صحابہ کرام آخرت کو لے کر بڑے پریشان رہتے تھے. ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد سمجھا, لیکن صحابہ کرام نے آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد سمجھا ہوا تھا. اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. ایک صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ میرے پاس ایسے کوئی اعمال نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں, لیکن الہ العالمین مجھے جہنم سے بھی آزاد فرما لینا. ایک صحابی رسول رات کو سوتے نہیں ہے, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں. بیٹی نے دیکھ لیا میرے ابا کو رات کو نیند نہیں آ رہی. صحابی کی بیٹی نے صبح میں پوچھا ابا میں دیکھتی رہی ہوں پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق.
الحریق. میرے محبوب کی زبان سے میں جہنم کے عذاب کی خبر سن کر آیا ہوں. جب سے میں نے خبر سنی ہے تب سے میں بے چین ہو گیا اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی آخرت کی فکریں. ہمیں دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور انہیں آخرت کے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر سوال کیا, میرے محبوب جنت میں زیادہ تر کون سے عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے, یعنی ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلی بات بیان فرمائی, تقویٰ, اللہ سے ڈرنا, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں سے بچانا. اور دوسری بات بیان فرمائی, اچھے اخلاق, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر وہ صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, جہنم سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اب ہمارے نبی نے فرمایا منہ کے گناہوں سے اور شرمگاہ کے گناہوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی منہ سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جیسے حرام کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں, رشوت کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں, سود کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں, حرام کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں. اسی طریقے سے منہ میں زبان ہے, زبان سے جھوٹ بولا ہے, زبان سے کسی کی غیبت کی ہے, زبان سے کسی پر تہمت لگائی ہے, زبان سے کسی پر الزام لگایا ہے. اور دوسرا شرمگاہ کا گناہ. یہ دو گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا لے گا. اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خاموش رکھو. مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روک کے رکھا اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں اور مصیبتوں اور نقصان سے نجات مل گئی. کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں اکثر جو سبب بنتی ہیں وہ زبان ہے. زبان کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے, اپنی زبان کو زیادہ چلاتا نہیں ہے, اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں. اس لیے کہ آدمی اپنی زبان سے پرکھا جاتا ہے. جب تک وہ خاموش ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آتی, لیکن جب بولنا شروع کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کس درجے کے ہیں, یہ فلانے بھائی کس درجے کے ہیں, یہ کس لیول کے ہیں, ان کی اوقات کیا ہیں. یہ ہر انسان کی اوقات اس کی زبان سے معلوم ہوتی ہے. ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے اونچے درجے کے صحابی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا, اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے, اندازہ لگاؤ کیا مقام ہوگا. اور علماء نے لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور 34 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑی شان والے اور بڑے مقام والے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے آقا تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا, میرے محبوب میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے نبی سے حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں, میرے محبوب میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا, معاذ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم اپنی مجلسوں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں, آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. یعنی ہماری آپس کی باتیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, ہمارے آپس کی باتیں بھی فرشتے لکھ دیتے ہیں. کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آخرت کا کتنا فکر تھا, اس لیے تو یہ سوال کیا تھا. اس لیے حضرت معاذ نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے جو ہماری آپس کی مجلسیں ہوتی ہیں, اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ یعنی آپس کی باتوں پر بھی اللہ پاک پوچھنے والے ہیں. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ تجھ کو تیری ماں روئے,
یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ محبت والا جملہ ہے، اس میں بد دعا نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی گجراتی زبان میں کبھی کبھی کوئی بات کہنی ہوتی ہے کسی کو تو کہتے ہیں ارے بھائی تارو بھلو تھا ایم کر، ایسے ہم ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں کہ تارو بھلو تھا، یا ہر جگہ کا ایک الگ الگ مشہور جملہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے جو اہمیت والی ہوتی ہے تو ہم کہتے تھے پہلے کوئی جملہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب میں یہ جملہ مشہور تھا، جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی اور بے تکلفی ہوتی تو اس کو یہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو کسی لڑکی کو تو یوں کہتے ہیں تاری ساسونو شاک داجے، یعنی کوئی بات اس کو متنبع طور پر کرنے کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو محبت کے اندر اس جملے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تاری ساسونو شاک داجے، یعنی کوئی بات کہنے کے لیے پہلے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے اپنی بیوی کو کہنا ہو تو میں تاری ساسو کا نہیں کہتا، میں یوں کہتا ہوں ماری ساسونو شاک داجے، اس لیے کہ تاری ساسو کہوں تو وہ میری امی ہو جاوے۔ تو میں آپ کو صرف اس حدیث کا مطلب سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہماری زبان میں بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں، ارے بھائی تارو بھلو تھا، یا اس طریقے کے جملے اور کلمات کہہ کر ہم کوئی اہم بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ میرے محبوب ہم آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، آپس کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس بات کے بارے میں بھی کل پوچھ ہونے والی ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ کو تیری ماں روئے۔ ہمارے نبی نے یہ محبت میں یہ جملہ فرمایا۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا اچھی طرح جان لو اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ ڈالا جائے گا تو وہ ان کی زبان کی بری باتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے، زبان کی مصیبت سے بچو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا یا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اچھی بات کرو گے تو اجر لکھا جائے گا، اور اگر بری بات کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ میرے پیارو، جتنا زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے اتنا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اتنا انسان کے دل میں ایک سخت جنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلا گناہ بیان فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو۔ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ ذکر کروں گا، لیکن آج مجھے چونکہ یہ ہے گناہ زبان کا، اس لیے زبان کا گناہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے میں نے آپ کو زبان کی اہمیت، حفاظت کی اہمیت اور زبان کی نعمت کی قدردانی کے بارے میں کچھ باتیں رکھی آپ کے سامنے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہیں۔ منافق جو اوپر کا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہے، اندر سے ایمان کا دشمن ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک انجام منافقین کا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ فرماتے منافقین کا عذاب، منافقین کو جہنم کے سب سے آخری درجے میں جو خطرناک گھاٹی ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ سب سے آخری درجے میں منافقین ہوں گے، پھر اس کے اوپر دوسرے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دین کی سمجھ۔ منافق ہمیشہ جاہل ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان سے کبھی علمی باتیں کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے ہر وقت جہالت کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 1، دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2،
زبان کی احتیاط منافق میں نہیں ہوتی. منافق کی زبان ہر وقت کیچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے یا میرے بولنے سے نقصان ہو رہا ہے. ہر وقت وہ بولتا ہی رہتا ہے, اپنی زبان کی وہ حفاظت نہیں کرتا. نمبر 3, چہرے کا تبسم, چہرے پر مسکراہٹ. منافق کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی. منافق کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جیسا کسی نے کھٹی کڑی پلا دی ہو تو کیسا منہ ہوتا ہے, ویسا ہی ہر وقت منافق کا منہ رہتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ منافق کے چہرے پر کبھی تبسم نہیں ہوتا. اور نمبر 4, منافق کے دل میں نور نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایمان یہ تو نور ہے. جب ایمان ہی نہیں تو نور کہاں سے ہوگا؟ منافق کے دل میں نور نہیں ہوتا. اور نمبر 5, منافق کو مسلمانوں سے محبت نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت کرتا رہتا ہے. تو میرے پیارو, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں بڑی ترغیب دی ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ بات بیان فرمائی, میرے صحابہ کرام تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, 2 چیزوں کی ذمہ داری مجھے دے دو. ایک تو اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے, اور ایک تو اپنی شرمگاہ کا کبھی غلط استعمال نہیں کرو گے. حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لے رہا ہوں, یعنی میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن رہا ہوں اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے, اپنی زبان کی حفاظت کرو گے. اور میرے پیارو, یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے تو یہ نازک گوشت کا ایک لوتھڑا, لیکن اس کے گناہ بڑے زبردست ہیں. آج بہت سے نیک ہیں, بہت سے نیک لوگ ہیں, نماز کا اہتمام کرنے والے, رمضان کے روزے کا اہتمام کرنے والے, زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے, حج کا اہتمام کرنے والے, عمرہ پر عمرہ کرنے والے, لیکن اگر ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہیں, چاہے وہ عوام الناس میں ہو, چاہے وہ خواص میں ہو, علماء میں ہو, تو سب سے زیادہ بے احتیاطی ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے, غلط استعمال کر لیتے ہیں. اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں نہیں رکھتے, اور ہمارے معاشرے میں تو جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے, اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ عزت والا تو وہ ہے جو بہت کم بولنے والا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلام کلام کرنا چھوڑ دینا, سلام کلام ضرور کرنا چاہیے, لیکن فضول باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کیا کرو, یعنی زیادہ سے زیادہ اگر اپنی زبان کو حرکت دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو, کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کوئی کلام تم کثرت سے کرتے رہو گے, کوئی بات تم کثرت سے کرتے رہو گے, تو اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا, اور سخت دل اللہ سے تمہیں دور کر دے گا اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے رضی اللہ عنہ. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے, ایک صحابی رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی جماعت تو صحابہ کرام کی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کرنے والی جماعت تو صحابہ کرام تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات بیان فرمائی ہے, فرماتے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے, یعنی دل سخت ہو گیا ہے, دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا, دل پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر نہیں ہوتا, دینی باتیں سنتا ہے لیکن دل موم نہیں ہوتا, دل نرم نہیں ہوتا, دل سخت ہو چکا ہے, تو صحابی کیا فرماتے رضی اللہ عنہ, ایک صحابی فرماتے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرے, یعنی بدن بیماریوں کا شکار بنتا چلا جا رہا ہے, بدن دن بھر دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, اچھے سے اچھی غذائیں کھائی جا رہی ہیں, اس کے باوجود بدن میں کمزوری آتی چلی جا رہی ہے, تو کیا فرمایا صحابی نے فرمایا, جب تو اپنے دل میں سختی کو محسوس کرے اور اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کرے اور رزق میں محرومی دیکھے, یعنی پہلے تو مالدار تھا اب تو فقیر ہونے لگا ہے, تیرا رزق کم ہونے لگا ہے, رزق میں تجھے پریشانی کا معاملہ ہے کہ رزق سے برکت ختم ہونے لگی ہے, اگر تو رزق میں محرومی دیکھے تو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں, یقین کر لے تو نے کوئی بے فائدہ کلام کیا ہے, یعنی کوئی بے فائدہ بات اپنی زبان سے
کہی ہے، ایسی بات کہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہیں، تو میرے پیارو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو، سب سے پہلی بات بیان